میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدے کا باب لائے ہیں اور 2 ہفتہ اس میں ہو گیا، یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں 17 روایتیں بیان فرمائیں گے اس باب میں۔ ابھی 5 روایتیں ہو چکی ہیں، 6ٹھی روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن، یہ کیا ریلی آ رہی ہے، آئے گی کہ جائے گی؟ ادھر سے ریلیوں کو بند کرنا چاہیے شہر کے درمیان سے، ریلی جس کو نکالنا ہے شہر کے باہر نکالو۔ ہم اگر منتری بنیں گے تو یہ قانون پاس کریں گے۔ شہر کے لوگ پریشان ہو رہے، یہ امن و شانتی نہیں دکھ رہی ہے، صرف بارڈر پہ ہی امن و شانتی کی بات ہوگی۔ شہر کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس کا کیا؟ وارے یعنی باہر سے جس کو ریلی نکالنا نکالو، شہر میں شانتی۔ اب بولیں گے اذان تو گھنٹے بھی بند کر دو، مندر کی اذان بھی بند کر دیں گے، مائک سے بند کر دیں گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک میں اذان ہوئی کیا؟ تم گھنٹے بند کر دو، مندر کے بڈے کے جو پٹاخے ہوتے ہیں بند کر دو، ہم اذان بند کر دیں گے۔ اب 1 آدھ گھنٹہ جہاں سے یہ گزریں گے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم نکالتے ہیں، وہ مسلمان شادی کا نکالتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جہاں سے یہ جاتے ہیں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں۔ جو بیمار ہے اس کو سکون نہیں، کوئی درس لیکچر ہو رہا ہے وہ آپ سن نہیں سکتے، یہ تو مائک ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ اگر مائک نہ ہو تو کیا آواز جائے گی پیچھے۔ تو یہ سب خرافات باہر کرو، دعا کرو آپ لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی، طاقتور مومن، جسمانی اعتبار سے فٹ انسان، فٹ مسلمان بہتر ہے، افضل ہے، وہ احب الی اللہ، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور اور پتلے دبلے مومن سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدیث شریف جیم اور اکھاڑے میں آنے جانے کی دعوت دیتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیم میں اور اکھاڑے میں جانے کا پیغام دیتی ہے حدیث شریف۔ طاقتور کہاں بنیں گے؟ 100 کے تو اور 100 کلو کے ہو جائیں گے، ہے نا؟ بلکہ اپنی فٹنس، واکنگ، رننگ۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ واک اور خوراک، ان دونوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، واک اور خوراک۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھائی چلنا پھرنا ہو اور خوراک اچھی ہو۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے یہاں میں اپنے حضرت کے ساتھ ایک مرتبہ گیا تھا، بمبئی کرجت، جہاں حضرت کا مدرسہ ہے، خانقاہ لگتی ہے۔ تو میں اپنے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کے ساتھ اور مولانا سجاد صاحب کے ساتھ ہی کھانا ہوا، 3 لوگ ہی تھے ٹیبل پہ۔ تو بہت سارے سلاد رہتا نا، کیا بولتے اس کے، سیلڈ ہے نا، تو سلاد اردو میں بولتے ہیں، بہت سارے سلاد قسم کی۔ تو میں نے کہا اتنے سلاد؟ وہ جو کھانا لگا رہے تھے ان لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ سلاد ہی کھا کے صحت اچھی ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی بہت ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 80-85 سال کے ہوں گے، لیکن پورے ملک میں، پوری دنیا میں سفر کر رہے، گھنٹوں بیان کر رہے۔ تو پھر وہاں جب بیٹھے کھانے کے لیے تو میں تو بہت شرما بھی رہا تھا، تو حضرت مولانا سجاد صاحب میرے سامنے رکھتے جاتے تھے کہ بھائی اس کو کھاؤ۔ تو حضرت نے ایک بات فرمائی مولانا سجاد صاحب نے کہ میرے والد صاحب ذمہ دار آدمی تھے، محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کامٹی آئے ہیں مرکز مسجد کے بغل میں ان کا بیان ہوا ہے، محمد منظور نعمانی صاحب کا اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز کے بغل میں جو میدان ہے وہاں بیان ہوا ہے۔
تو وہاں منظور نعمانی صاحب کہتے تھے کہ کھانا لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ مفید ہونا چاہیے، یعنی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ فائدے مند بھی ہونا چاہیے. اور آج کا دور کیا ہے؟ بس ٹیسٹی دا ٹیسٹ دا بیسٹ، یہی کھاؤ. اب وہ فائدے مند ہے نہیں، اس سے کیا بیماری ہو رہی اس کی کوئی فکر نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے، وہ احب اللہ، اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہے. کس سے؟ کمزور مومن سے، جو مریل ٹٹو ہو، پتلا دبلا ہو، کچھ کام نہ ہوتا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفی کل خیر، لیکن ہر ایک کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے. مطلب جو طاقتور مومن ہے وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی بھلائی ہے، اور جو کمزور مومن ہے اس کے اندر بھی بھلائی ہے کہ بھائی ایمان ہے نا، نماز پڑھتا ہے، چپ چاپ رہتا ہے، کسی سے مغز ماری نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے کہ اگر اپن زیادہ بولیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، پھر کوئی مار دے گا، کوئی پھونک مارے گا، اپن اٹھ جائیں گے. لیکن بیچارہ نماز روزہ تو کرتا ہے نا، تسبیحات پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوصلہ افزائی دیکھیے، تاکہ وہ کمزور کوئی ہو تو اپنے آپ کو بیچارہ ٹینشن نہ لے رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں، آپ بھی اچھے ہیں، لیکن بہت اچھا کون ہے؟ طاقتور. حضور فرماتے ہر ایک کے اندر بھلائی، وفی کل خیر، طاقتور بھی اچھا اور یہ جو کمزور ہے یہ بھی اچھا ہے. بیچارہ نماز روزہ تو کر رہا ہے، ایمان تو ہے اس کے پاس. ان لوگوں سے، کروڑوں انسانوں سے تو بہتر ہے جن کے پاس ایمان نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ احرص علی ما ینفعک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاقتور مومن اس لیے پسندیدہ ہے کہ وہ نیکی کا کام جلدی جلدی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے، کسی بیمار کو کہیں لے جانا ہے تو لے جا سکتا ہے، امی ابا کی خدمت کرنا ہے کر سکتا ہے، سر اٹھا سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے. اب جو کمزور ہے اس کے اپنے مسئلے، وہ اٹھا لے گا تو اس کو کون اٹھائے گا؟ جو کمزور ہے اگر وہ کسی کو اٹھایا تو پھر اس کو کون اٹھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. تو صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی مشق کرتے تھے. جنگی مشق کہاں؟ مسجد نبوی کے پاس صحن میں تیاری کرتے تھے تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بغیر چپل کے چلتے تھے، گرم گرم سیڑھیوں پر، تاکہ انگریزوں سے جب مقابلہ ہو تو کوئی ٹینشن نہ ہو. میدان میں، پہاڑوں میں، سمجھ میں آئی بات؟ وہاں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو میرے بھائیوں، اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. ہم لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن اپنی صحت کا خیال فٹنس کے اعتبار سے نہیں رکھتے. فٹنس کے اعتبار سے اکھاڑا نہیں جاتے، جیم میں نہیں جاتے، صبح واکنگ نہیں کرتے. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، اسی طرح مولانا سجاد صاحب وغیرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صبح میں تسبیحات بیٹھ کر مت پڑھو، تسبیح لے لو، چلتے بنو، چلو اور چلتے ہوئے تسبیح پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلنا بھی ہو جائے گا، تسبیح بھی ہو جائے گی. اب 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھو گے تسبیح، جا کے سو گئے گلگلا اور چائے کھا کے، تو یہ وزن کم ہوگا کہ بڑھے گا؟ وزن بڑھے گا نا بھائی. خوب میٹھا کھا رہے، دبا دبا کے گلاب جامن اور چمچم اور دھم دھم. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ صحت، آپ کا پیٹ تو بھرے گا، لیکن جو بیماریاں ہیں، بہت ساری بیماریاں گھیریں گی. لیکن جو آدمی ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یا تو پھر آپ کا کام کاج ایسا ہونا چاہیے جو مشقت والا ہو، کہ آپ گیرج میں گاڑیاں بنا رہے ہیں، آپ کھدائی کا کام کر رہے ہیں، آپ کھیتی کا کام کر رہے ہیں، پسینہ نکلنا چاہیے. پسینہ نکلتا نہیں ہے تو پھر پیسہ نکلے گا. جو جمع کر کے رکھے ہو سب ہاسپٹل، یہ دوا وہ دوا، یہ بیماری وہ بیماری. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. پھر
دشمن کبھی مقابلہ کرنے پر آ جائے تو آپ کے اندر جرأت ہو، بہادری ہو، ہمت ہو، طاقت ہو کہ آپ ظالم کے پنجے کو موڑ سکو. آج ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر بیان دیجئے کہ برادران وطن کے نوجوانوں کو دیکھو تو ہٹے کٹے، اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو کھرا مل کے اسی میں جا رہے ہیں، کوئی صحت نہیں، کوئی باڈی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو جس عمر کے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھو. میرے والد صاحب آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صبح فجر کی نماز پیدل جایا کرو، گاڑی آ گئی ہے تو گاڑی سے جاتے رہتے ہو، پیدل جاؤ تاکہ چلنا ہو. تو میں آتا ہوں پیدل کبھی کبھی، ورنہ گاڑی سے بھی. تو اور والد صاحب ہمارے صبح فجر بعد کافی چلتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ 3-4 کلومیٹر ہو جاتا ہوگا. صبح سمجھو 7 بجے سے 9 بجے تک چلتے ہی رہتے ہیں، اور ان کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ دم کر دیتے ہیں تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں. اور آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے والد صاحب کو دیکھا ہوگا، ان کو کوئی بیماری نہیں، ماشاءاللہ، نہ شوگر نہ بلڈ پریشر، کچھ نہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو نیک والے بیوی عطا فرمائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں. کھانے کے اعتبار سے ہم لوگ کھانے کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ کھانا وہ کھانا، لیکن یہ کہ بھائی اندر سب صحیح رہے، باہر سب صحیح رہے، مسل سے مضبوط رہیں. اب تراویح پڑھنے کھڑے ہوتے پیر دکھنے لگتے ہیں، عجیب بات ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چکر آنے لگتے تراویح پڑھنے کھڑے ہوئے تو. حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پیر سوج جاتے ہیں، چلنے کی عادت ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، حج عمرے کی نیت سے آپ چلیں کہ وہاں جائیں گے تو تکلیف نہ ہو، اس لیے یہاں خوب واکنگ کریں، رننگ کریں. اچھے اچھے جوتے آتے ہیں وہ پہنے، اچھے چپل آتے ہیں وہ پہنے. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے دیکھا غیر مسلموں کو، بوڑھے سب واکنگ، رننگ، ایکوپریشر پتھروں پر چلتے ہیں، ہاتھوں کو ایسا ایسا کرتے رہتے ہیں، بوڑھے. اور ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. آپ دیکھو واکنگ وغیرہ جو جہاں ہوتی ہے روڈوں پر، پارکوں میں، آپ کو 80% غیر مسلم حضرات نظر آئیں گے، برادران وطن. 80، میں تو ایسے کہہ رہا ہوں، ورنہ 90%، 90% وہی لوگ. ان کو اپنی صحت کی فکر، اور ہم کو تولے اور بریانی کی فکر، اور گوشت. سمجھ آئی بات؟ گوشت کی فکر کہ جلدی جائیں تاکہ گوشت جلدی اچھا مل جائے. تو یہ حدیث شریف پر عمل کیجئے. جس عمر کے آپ، اگر آپ 60 سال کے ہیں تو بھی آپ چلیے، آپ کی صحت اچھی رہے گی. بھائی روح جو ہے نا جسم کے اندر ہے، جسم اچھا رہے گا تو روح بھی رہے گی، جسم صحیح نہیں رہے گا تو روح نکل جائے گی. ایک قاعدہ یہ بھی ہے، وہ تو موت جب آنی آئے گی. صحت کا خیال رکھو نا، اپنی باڈی کا چیک اپ بھی کراتے رہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن ایسا. ماشاء حفظ الرحمان صاحب ہیں تو بتاتے کہ میں چیک اپ کراتے رہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی کوئی بیماری تو نہیں. کتنے سال کے وہ 85-86 سال کے ہیں. ان کے عمر کے سارے لوگ چلے گئے، شاید کوئی ہو کامٹی میں استاذ الاساتذہ ہیں، ابھی بھی وہ آتے جامع مسجد جمعہ اثر میں، مغرب میں اکثر آتے ہیں چل کر. تو میرے بھائیوں، صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری. میں نہیں کہہ رہا ہوں جیم میں جاؤ خوب اور وہ پاؤڈر پی کر موٹے موٹے مسل سے بنا لو. وہ پاؤڈر کے چکر میں پڑنا نہیں. وہ پاؤڈر ملتے ہیں نا جس سے آپ کی باڈی ڈبل ٹیبل ہو جائے گی، سب بیماری کا گھر ہے. نیچرل طریقے سے چلنا پھرنا دوڑنا. صحابہ کرام اپنے فٹنس کا خیال رکھتے تھے، 2 جگہ نشان لگاتے، ادھر اور ادھر، اس کے درمیان میں دوڑتے تھے، ریس لگاتے تھے. مطلب ایسا 2 جگہ نشان لگا دیتے، پھر دوڑتے، مقابلہ کرتے آپس میں. مزہ بھی آتا اور دیکھتے کون آگے نکل گیا کون پیچھے نکل گیا. تیر اندازی صحابہ کرام سیکھتے تھے. حضور نے فرمایا سیکھو، نشانہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ دشمن آپ سے ڈرے. دشمن کہاں آپ سے ڈر رہا ہے؟ دشمن آپ کو ڈرا رہا ہے کیونکہ آپ کے اندر نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. احرص علی ما ینفعک، اس چیز کے طلبگار بنو جو تم کو نفع دے. صحت، میں نے خود اکھاڑے کے بارے میں بات کیا ہوں. خلیل پہلوان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بولتے ہیں، وہ ابھی اس کی اوپننگ ہوئی تھی، مجھے بلائے تھے، میں نے بیان وغیرہ کیا وہاں پہ.
وہ کہہ رہے تھے کہ 107 اکھاڑے میں نے لڑے ہیں، 7 ووٹ میں ہارے ہیں، کچھ 10-12 میں برابر رہے ہیں، باقی سب جیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر سے وہ شروع ہوا ہے تو میں نے بات کیا بھائی ٹرینر آ جائے سکھانے والا تو میں بھی آؤں گا، صبح میں مدرسہ پڑھا کے. اب ہم بھی صبح میں درس، پھر مدرسہ، پھر گھر، پھر بچے، اسکول، مکتب، تو وہ اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنا نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ مدرسہ پڑھا کے آدھا گھنٹہ ہفتے میں 3-4 دن 5 دن بھی اگر آپ اپنی صحت کے اوپر محنت کر لیں جسم پر تو بھی کافی ہے. جائیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ جسم مضبوط رہے گا تو روح بھی رہے گی، جسم کمزور ہو گیا روح نکل جاتی ہے. آپ نے جوان کو دیکھے نا، وہ کہتے بھی ہیں لوگ کہ جو شراب پیتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جوانی میں چل بستا ہے، وہ کبھی بڑھاپا دیکھتا ہی نہیں. تو وہ کیوں جوانی میں چل بس رہے ہیں؟ پھیپھڑے خراب، روح نکل گئی. ہم نے اپنے سامنے خانقاہ میں ہم لوگ کھیل رہے تھے، میں تو نہیں کھیل رہا تھا، دوسرے بچے کھیل رہے تھے، تو ایک چچا آئے، بولے کہ ہمارے بیٹے کا آخری وقت ہے. ہم لوگ گئے، میرے خیال سے 30 سال کا نوجوان. ہم لوگ یاسین شریف وغیرہ پڑھے، ڈاکٹر کو بلائے، ڈاکٹر نے بولا ایکسپائر تھا گجراتی میں، یعنی انتقال ہو گیا. تو ہم نے دیکھا، پتہ چلا بعد میں شراب پیتا تھا، سب خراب ہو گیا. اگر وہ شراب نہ پیتا، اپنی صحت کا خیال رکھتا، بہت سارے لوگ ہیں صحت کا خیال رکھتے ہیں، سب سلامت ہے، وہ بھی سلامت. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جوان چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ نشہ. تو میرے بھائیوں اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. احرص علی ما ینفعک، ان کاموں میں لگیے جو آپ کو نفع دیں. اب صبح میں بیٹھ جاتے چائے کی دکان پہ 2 گھنٹہ، کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی چل لو تھوڑا، وہ پوروال پارک میں چلے جاؤ، کانگریس بھون کے پیچھے میں صبح میں وہ لوگ یوگا سکھاتے ہیں، صبح میں مت جاؤ، تھوڑا دیر سے جاؤ، یا شام میں چلے جاؤ. بوڑھے آتے ہیں، سب اس پر چلتے ہیں، ایک پریشر پتھر لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں تو زمین کچھ رہتی نہیں، جو رہتی قبضہ مار لیتے ہیں. وہ لوگ گارڈن وغیرہ بنانے کی فکر کرتے ہیں، برادران وطن. ہم لوگ تو قبضے کی فکر کرتے ہیں. تو اپنے یہاں کہاں محلوں میں کوئی گارڈن ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ یہ املی باغ کو باؤنڈری کر دی ہے، ورنہ وہ بھی ایسی تیسی سب ہو جاتا، سب قبضے میں کر لیتے. اور گارڈن کچھ نہیں، ہم سمجھتے ہیں جنت ہی گارڈن ہے، مریں گے تو گارڈن میں جائیں گے. عجیب بات. تو ایسے کاموں میں لگیے جو آپ کو نفع دے. گھنٹوں دکانوں پر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ارے بھائی چل لو، تھوڑا چائے پینا تھا پی لو، پھر چلو جا کے اپنی فٹنس کا خیال رکھو. پھر مردانہ کمزوری، چلیں گے پھریں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے، سب جام ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ احرص علی ما ینفعک، ایسے کاموں میں لگو جو تم کو نفع دے. حضور فرما رہے ہیں کتنے رحیم، کتنے شفیق ہمارے نبی، کتنی فکر امت کی، ہر چیز کی فکر، صرف نماز کی فکر نہیں، صحت کی بھی فکر. واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ کی مدد حاصل کرو، کمزور مت بنو، اپاہج مت بنو، اللہ کی مدد حاصل کرو. اور اپنی فٹنس کا خیال رکھو. دشمن تم سے ڈرے گا، کچھ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ ارے یار یہ لوگ تو بہت طاقتور ہیں. جہاں کٹنگ پیسٹنگ ہوتی رہتی وہاں کوئی ہمت کرتا ہے کہ یہاں کچھ نعرے بارے لگائے؟ سمجھ رہے نا کٹنگ پیسٹنگ اپنے کسائی محلے میں، کہ ان کے سب کے پاس ہتھیار اور سب مضبوط. وہاں کوئی جو ہے دھمال مستی کرنے کی سوچتا نہیں ہے. جہاں بیچارے کمزور مسلمان رہتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں یہاں کچھ بھی کرو، نعرے مارو، یہ کرو. تو یہ سب ضروری ہے، طاقت ضروری ہے. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. طاقت اور قوت جمع کرو، گھوڑے سدھاؤ، گھڑ سواری سیکھو. یعنی جو جنگی معاملات ہوتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرو تاکہ تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن تم سے ڈرے. لیکن ہم لوگ کچھ نہیں، کھاؤ پیو مست رہو، یہ ہوٹل اور لائبریریاں بند، فٹنس کا خیال کچھ بھی نہیں. جم کھانے دیکھو تو غیر مسلم اس میں برادران وطن جا رہے ہیں جم میں. اکھاڑا سب بند ہو گئے، مرحوم بھی ہو گئے سب اکھاڑے والے بیچارے. 2-4 ہیں. اب وہ خلیل پہلوان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ ان کو سلامت رکھے. مجھے تو لگا شاید وہ ہے نہیں، لیکن جب وہ
اکھاڑے کی اوپننگ میں گئے تو چچا بیٹھے تو بہت مطلب ان کی عمر 85 سال ہے, دانت ایک دم مضبوط, بولے کوئی شوق نہیں, کوئی کھرا برا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وائٹ چمکدار دانت میں نے دیکھا ان کے, آپ بھی ملو. تو یہ چیز ہے. اور ہم لوگ کے دانت دیکھو پیلے پیلے, ادھر کیڑے کھا رہے, ادھر کیڑے کھا رہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے دانت کیڑے کھا رہے. احرص علی ما ينفعک, ایسے کاموں میں لگو جو تم کو نفع دے, بیکار کاموں میں مت لگو. والذین هم عن اللغو معرضون, وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے. سورہ مومنون کی تفسیر چل رہی ہے جمعہ میں. واستعن باللہ ولا تعجز, اللہ کی مدد حاصل کرو, اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو. ہمت, جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ, اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ مت کہو لو انی فعلت کان کذا وکذا, اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا. تو پہلے سے کرو, تیاری کرو. پھر کچھ ہو جائے تو پھر سوچو کہ اللہ کی طرف سے, چھوڑو. یہ نہیں کہ اب پچھتا رہے ہیں کہ ایسا کر لو ایسا کر لو, نہیں. یہ سب اگرچہ مگرچہ. ہمارے ایک استاد ہیں مولانا عبدالحمید صاحب, بہار کے رہنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, سورت میں رہتے ہیں. وہ سناتے تھے اگرچہ کی چٹنی مگرچہ کی دال, چنانچہ کا حلوہ بڑا مزیدار. سمجھ میں؟ تو اگرچہ مت کرو. حضور فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ایسا کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مان لو کوئی گیا, کچھ حادثہ ہو گیا, اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو نہ ہوتا, اگر تم ایسا کرتے تو حادثہ نہ ہوتا, مجھے لے کر چلتے تو ایسا حادثہ نہ ہوتا. اگر مت کرو. جو ہوا تو پھر ہوا, تو کیا کہو اگر کچھ ہو جائے تو؟ ولیکن قل, لیکن کہو قدر اللہ, اللہ نے یہی مقدر رکھا تھا بھائی. وما شاء فعل, اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید ہے وہ جو چاہے کرتا ہے. فإن لو تفتح عمل الشیطان, کیونکہ لو یعنی اگر, مگر یہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ نا امیدی, مایوسی, کفر, شرک, انکار, اللہ پر اعتراض. تو یہ سب ہوتا ہے. پھر سمجھ میں آئی بات؟ ابھی کچھ لوگ بارے میں مجھے پتا چلا وہ حج کے بارے میں بھرے, ان کا نام آیا نہیں, بول رہے ایسا ہے ویسا ہے, اب میں کچھ کروں گا ہی نہیں. ارے میں نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو, 5 ٹائم کے پہلے ادھر اس مسجد میں آ جاؤ, پھر اس مسجد میں اللہ میاں بلا لیں گے. یہاں آتے نہیں اور وہاں جانے کی تمنا کر رہے ہیں پیسہ خرچہ کر کے. میں نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو, میں نام نہیں لیتا. تو بہت مایوسی, میں اب کچھ کروں گا ہی نہیں, ایسا ہے ویسا ہے. ارے اپنے کام جو کرو نہ ہو اللہ کی مرضی سمجھو. سمجھ میں آئی بات؟ علماء نے لکھا کوئی مغل بادشاہ حج نہیں کیا, پیسے سے تھوڑی حج ہوتا ہے, اللہ جس کو چاہے اس کو توفیق دیتا ہے. 7ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات, کہ جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. وحجبت الجنت بالمکارہ, اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا جاؤ جنت کو دیکھو کیسی ہے. وہ گئے, دیکھے, کہنے لگے اللہ جو اس کو دیکھ لے گا اسی میں جانے کی بات کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا, پوری جنت کو کور کر دیا ناپسندیدہ چیزوں سے, گناہوں اور کیا بولتے ہیں جو آدمی کو بھاری پڑے, جس کو چھوڑنا یا جس کو کرنا آدمی کو بھاری پڑے, ان چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا. پھر کہا گیا اب جنت کو جاؤ دیکھو. وہ گئے تو بولے اللہ تعالیٰ مشکل ہے کہ کوئی آدمی اس میں آئے. پھر اللہ پاک نے جہنم بنایا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ سیر کرو. وہ گئے دیکھے, فرمایا اے اللہ جو جہنم دیکھ لے گا یا سن لے گا وہ کبھی جہنم میں جانے کی بات نہیں کرے گا. پھر اللہ پاک نے جہنم کو شہوات, تمنائیں اور ہمارے ہاں جو چلتا ہے فرمان سے ڈھانپ دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا شاید کوئی آدمی ہے جو بچے, وہ سب اس میں آئیں گے. حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو چیز اپنے کو بھاری پڑ رہی ہے, فجر میں اٹھنا, ٹھنڈی میں رضائی سے نکلنا, پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا,
بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن آدمی کر رہا ہے تو جنت ملے گی، کیونکہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ بازار میں جا رہے ہیں تو نگاہوں کو نیچے رکھے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آدمی اپنے نگاہوں کو جھکا لے تو مشکل ہو رہا ہے نا، تو جنت ان مشکلات سے ڈھپی ہوئی ہے۔ یہاں صبر کر لیے، اپنے نفس پر بوجھ رکھ لیے تو جنت آسان، اور جہنم شہوات، ایک دم آزادی، تمنائیں اور ارمان ان چیزوں سے ہے کہ چچا کے ارمان ہے ڈی جے بجنا چاہیے، نانا کے ارمان ہے مٹکی پارٹی بجنی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے ارمان ہے کہ شادی فلاں لون میں ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں فضول خرچی، ناجائز، گناہ، لیکن شہوات، سب کی ارمان، سب کے جو ہے فرمان، اور کوئی نہیں ملتا تو مرحوم تو ہے ہی ہے۔ کس کو معلوم کہ مرحوم نے کیا کہا تھا؟ مرحوم کا نام لگا دیتے، کیوں وہ ایسا کہتے تھے، امی ایسی کہتی تھی، ابا ایسا کہتے تھے، ان کی یہ تمنا تھی۔ اب سب چپ ہو جاتے، بولتے یار اب مرحوم کا نام آ گیا تو چلو کر لیتے ہیں۔ تو مرحوم تو ہے یہ بیچارہ، وہ بھی ٹینشن میں اندر کہ میرا نام خامخواہ لیا جا رہا ہے۔ پھر منتظرین میں کارڈ چھپواتے ہیں موٹے موٹے، اس میں منتظرین میں مرحوم کا نام لکھواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مرحوم آ گیا سب بھاگ جائیں گے کہ بھوت آ گیا بھوت آ گیا، اور پھر نام کیوں لکھوایا منتظرین میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں نام نہیں لیتا، یہیں قریب میں ایک آدمی کا مر گیا ہندو، اب وہ جو ہندو ہے اس کی آتما اس کی بہو میں آ رہی ہے، تو عورت ٹینشن میں کہ رے بھیا بہو کے اندر آ رہے ہیں، اس کے اندر آ رہے ہیں، بیٹے کے اندر آ رہے ہیں، وہ علاج مجھے بولے علاج بتاؤ۔ میں نے کہا حافظ ناصر صاحب سے رابطہ قائم کرو۔ ناصر ان کا نام ہے، یعنی مددگار، وہ سب کے مددگار ہیں، زندوں کے بھی مرحومین کے بھی۔ سمجھ میں نے کہا ادھر رابطہ قائم کرو۔ تو بتاؤ وہ شخص جو مر گیا اس پر اتنا روئے، اگر وہ آ جائے کسی کے اندر آنگ میں تو ڈر رہے ہیں، یہ کیا چوچلا پن ہے؟ بھائی خوش ہونا چاہیے کہ آ گئے آپ، اچھا ہے یہیں رہو۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ شہوات، یعنی ارمان، فرمان، آرزو، تمنا، جہنم اس سے ڈھکی ہوئی ہے۔ آدمی خواہشات، آرزو، تمنا کے چکر میں جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ بھری پڑی مطلب ڈھانپی ہوئی ہے۔ اب جو اپنے نفس پر محنت و مشقت کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ عصر کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، مارکیٹ ایک دم لگا ہوا ہے، لیکن اذان ہوئی، نفس پر بوجھ رکھتے ہوئے آ گیا نماز پڑھنے۔ رزاق خدا ہے، رزاق خدا ہے۔ شادی کرنے کا موقع ہے، رشتہ داروں کے ارمان، پھوپھی کے ارمان، خالہ کے ارمان، شادی کے موقع پر سب میٹھے چمچم بن جاتے ہیں، اور شادی جیسے ہی ختم ہوئی تو سب وہی پھر مرچ بن جاتے ہیں۔ تو آدمی ان کی رعایت میں سب ناجائز کام بھی کر رہا ہے۔ نہیں، ابھی میں نے ایک مضمون ڈالا ہے دینی دوستی میں، اس میں ایک مولانا صاحب کے بیٹے کا شادی ہوئی، کوئی رسم و رواج نہیں، کچھ لوگ گئے، نکاح ہو گیا، لڑکی والوں کے یہاں کھانا بھی نہیں کھائے، جہیز وہیز بھی نہیں لیے، بس بولے لڑکی کی ضرورت کو جو چیز ہے ایک سوٹ کیس لے کر وہ آ جائے، اپنی ضرورت کی چیزیں، کپڑے وغیرہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، شادی ہو گئی۔ لیکن یہاں شادی کیسی ہو رہی ہے؟ منگنی چھوٹی قیامت، شادی بڑی قیامت، لون پہ لون، لون پہ لون۔ تو یہ چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔